بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ڈاکٹر امجد علی انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق مدرسہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور مدرسہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے محتمم اور سرپرست اعلیٰ مولانا ڈاکٹر امجد علی انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم طویل عرصے سے علیل تھے۔ مرحوم تبلیغی جماعت کے سرگرم رہنما تھے۔ مولانا ڈاکٹر امجد نے تعلیم و تربیت، اصلاح و تزکیہ، دعوت و تبلیغ، عربیت کے فروغ، خدمت خلق اور مسیحیت انسانی کے میدان میں بہت کام کیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی مرحوم کے صاحبزادے تھے۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس موقع پر تعزیتی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دعا ہے کہ اللہ کریم مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول کرے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ کے شعبے میں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ پاکستان میں عربی زبان کی ترویج و اشاعت میں ڈاکٹر صاحب مرحوم کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ مرحوم کے تلامذہ اور متعلقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ اللہ کریم مرحوم کے اہل خانہ اور تلامذہ کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت مولانا ڈاکٹر امجد علی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ آج بروز پیر بمطابق 28 اگست 2023 عیسوی بعد نماز ظہر مدرسہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے متصل گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی ہے۔ عوام بے چین، حکومت فوری اقدامات کرے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ترجمان اسلم غوری نے کہا ہے کہ عوامی بے چینی دور کرنے کے لیے حکومت فی الفور اقدامات کرے۔ اپنے ایک بیان میں کہا کہ مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام پر بجلی اور پیٹرول کے نرخ عذاب بن کر نازل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو شکست خوردہ سیاستدان فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان نے مزید کہا کہ عوام پر اتنا دباؤ ڈالا جائے جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اسلم غوری نے کہا کہ اشرافیہ کو دی گئی سہولیات فی الفور واپس دی جائیں۔ اب عوام مزید مہنگائی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا 3 روزہ اجلاس آج سے شروع۔ اساتذہ اور ملازمین کے تنخواہوں میں اضافے کا امکان، نئے رکن شورا کا انتخاب بھی ممکن۔ تفصیلات کے مطابق عالم اسلام کی ممتاز اور معروف دینی درسگاہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند کا 3 روزہ مجلس شورا کا بجٹ اجلاس آج بروز پیر صبح سے ادارہ کے مہمان خانہ میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں ملک کی منتخب سرکردہ شخصیات اراکین شورا شرکت کر رہی ہیں۔ اجلاس میں ادارہ کے بجٹ میں اضافہ کیے جانے کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل مہنگائی کے بڑھنے کے سبب منظور شدہ بجٹ ناکافی ہو رہا ہے، جس کے سبب اس بار بجٹ میں خاطر خواہ اضافے کا امکان ہے، جس کو لے کر ادارہ کے ذمہ داران بھی گزشتہ کئی روز سے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ واضح رہے کہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کا سالانہ بجٹ الحمدللہ 43 کروڑ 53 لاکھ 80 ہزار روپیہ ہے۔ وہیں اس مرتبہ اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ اور تعلیمی و تربیتی امور میں مزید پختگی اور کووڈ کے سبب متاثرہ کئی تعمیرات امور کو ہری جھنڈی ملنے کی بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ میٹنگ میں جہاں تعلیمی، تعمیری، تنظیم و ترقی، محاسبی اور دیگر اہم امور اور شعبہ جات کی رپورٹیں پیش کی جائیں گی، وہیں بجٹ کے متعلق نہایت اہم فیصلہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس بار بجٹ کو لے کر کافی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وہیں شورا میں شامل بزرگ شخصیت مرشد الامت حضرت اقدس مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر تعزیتی قرارداد پیش کرنے کے بعد ان کے انتقال سے خالی ہوئی جگہ پر کسی دیگر ملک کی بزرگ ممتاز شخصیت کے انتخاب عمل میں آ سکتا ہے۔ واضح رہے کہ دارالعلوم دیوبند میں سال میں 2 مرتبہ شورا کا اجلاس منعقد ہوتا ہے، سفر المظفر میں بجٹ، جبکہ شعبان المعظم میں تعلیمی اجلاس منعقد ہوتا ہے۔ پیر کی صبح 9 بجے سے ادارہ کے مہمان خانہ میں شروع ہونے والا شورا کا یہ اجلاس بدھ کی دوپہر تک جاری رہے گا، جس میں ادارے کی ترقی اور طلباء کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے متعدد اہم فیصلے لیے جائیں گے۔ امارت اسلامیہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے درمیان فاصلے ختم کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر ہائر ایجوکیشن شیخ ندا محمد ندیم نے صوبہ روزگان کے دورے کے دوران کہا کہ افغانستان کو مختلف شعبوں میں پیشہ ور افراد کی ضرورت ہے اور وزارت ہائر ایجوکیشن ان افراد کو تربیت دینے کے لیے کوشاں ہے۔ شیخ ندا محمد ندیم نے کہا کہ اسلامی اور جدید تعلیم کے درمیان فرق کو ختم کرتے ہوئے اس شعبے میں سنجیدہ کام شروع کیا ہے اور دونوں شعبوں میں تعلیم کو ملک کی ترقی کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ہی ہمیں پیشہ ور افراد میسر ہوں تو ہمیں پھر دیگر ممالک کی جانب
دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وزیر ہائر ایجوکیشن شیخ ندا محمد ندیم نے بھی افغانستان کے موجودہ نظام کو مکمل اسلامی نظام قرار دیا اور حکومت کی کامیابی کا راز عوام اور حکام کے درمیان اتحاد کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ 20 سال کے جہاد میں روزگار کے عوام کی قربانیوں کو سراہا اور یقین دلایا کہ وہ اس صوبے کی ترقی پر خصوصی توجہ دیں گے۔ وزارت خارجہ نے حکومتی احتساب پروگرام کے تحت اپنی سالانہ رپورٹ پیش کر دی۔ تفصیلات کے مطابق وزارت خارجہ کے حکام نے پریس کانفرنس میں کہا کہ گزشتہ 2 سالوں میں دنیا اور بالخصوص خطے میں بعض تبدیلیوں اور تنازعات کے باوجود وزارت خارجہ اپنی پالیسی کے مطابق دنیا، خطے اور پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے اور مثبت تعلقات برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئی ہے اور کئی ممالک میں افغان سفارت خانوں کو سفراء اور نمائندے بھی متعارف کرائے۔ حکام نے مزید کہا کہ ہم نے سیاسی اور اقتصادی میدان میں اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھے ہیں اور گزشتہ 1 سال کے دوران افغانستان کی مصنوعات، پھلوں اور دیگر تجارتی سامان کے راستے بند نہیں کیے گئے۔ خطے کے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، سیاسی اور کاروباری تعلقات خوب پھل پھول چکے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یورپی ممالک اور امریکہ کے ساتھ وقتاً فوقتاً رابطے اور ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں جس میں موجودہ خدشات پر غور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں عرب دنیا، خطے اور امریکہ اور یورپ سمیت ہمسایہ ممالک سے یقین دہانیاں ملی ہیں کہ افغانستان میں اب کوئی بھی مسلح گروہ کی حمایت نہیں کرتا۔ وزارت خارجہ کے حکام نے مزید کہا کہ ہماری اپنی متوازن پالیسی کے مطابق تمام ممالک کے ساتھ اچھے اور مثبت تعلقات چاہتے ہیں اور افغانستان کو منفی مقابلوں کے میدان میں نہیں بدلنا چاہیے اور گزشتہ 50 سال کے وہ ناخوشگوار حالات پھر نہ آئے جنہوں نے افغانستان کی زندگی اجیرن بنا دی۔ حکام کے مطابق کامیاب معاشی پالیسیوں کی وجہ سے خطے کے ممالک کے درمیان ٹرانزٹ کی ایک اچھی بنیاد رکھی گئی ہے۔ نیتن یاہو کی العروری کو قتل کی دھمکی، حماس کا فیصلہ کن جواب دینے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کے سیاسی بیورو کے نائب سربراہ اور مغربی کنارے کے عہدیدار صالح العروری کو قتل کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ العروری پر الزام ہے کہ وہ مغربی کنارے میں گزشتہ چند ہفتوں اور مہینوں سے تحریک کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے ایک سیریز کے پیچھے ہیں۔ حماس نے اسرائیل کو دھمکی کا جواب دیتے ہوئے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ شیخ صالح اور ان کے تمام بھائی اور ہمارے ثابت قدم فلسطینی عوام عزم اور یقین کے ساتھ اس وقت تک مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں جب تک تمام تر قبضے کو ختم نہیں کر دیا جاتا۔ فلسطینی عوام نے اسراء میں شہداء کے ایک طویل قافلے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ مزاحمت القدس اور مسجد اقصی کی آزادی تک جاری رہے گی۔ حماس کے رہنما اسماعیل رضوان نے کہا کہ جوابی کارروائی فیصلہ کن ہوگی۔